الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر المشائخ حضرت قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین مرکز علم و عرفان آستانہ عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زینت السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد ثقلین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، قرۃ عیون الاولیاء فخر بساط روحانیت حضرت قبلہ پیر محمد فاضل نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ درویش آباد شریف، استاذ العلماء عالم بعمل حضرت قبلہ علامہ مشتاق احمد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، یاد حسین کو قریب رگ جاں کیے ہوئے، یاد حسین کو قریب رگ جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا سامان کیے، آج اس روح پرور نور نواز محفل میں حاضر ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، اپنا دل روشن کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ آراف، مفسرین کے مختلف اقوال ہے کہ آراف کون سا مقام ہے، ان میں سے ایک تفسیری قول یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک اونچا مقام ہے، بلند جگہ ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ حضور کی آل اطہار کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس اونچے مقام پہ کھڑے ہو کر اہل محشر کی طرف نگاہ کرے، اس دنیا میں جو آپ سے سچی محبت کرتا تھا اشارہ آپ کرتے جائیں بخشتا جائیں، اس دن یہ محفل ہمارے لیے شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ بن جائے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی یا مناقب پڑھے جا رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ میں ان منتظمین کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بزم غوثیہ سلطانیہ کے تمام اراکین کو جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، جو دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلا رہے ہیں، جو اس معاشرے سے اندھیروں کو مٹا رہے ہیں، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیان ہو رہا ہے، آخر میں صلاۃ و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ میں اور آپ ہم سب مل کر
محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل بزم غوثیہ سلطانیہ کی طرف سے محبتوں اور عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے بھیجنے والوں کو آج کیا کچھ عطا کریں۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو اپنی جھولیاں رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ جب آپ اس محفل سے واپس لوٹیں گے تو اپنے دامن میں وہ خزانہ لے کے جائیں گے جو قبر و حشر میں کام آئے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حسن خاتمہ میں محبت اہل بیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ یعنی جس دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہوتی ہے مرتے دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ سلسلہ علیہ چشتیہ میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال 10 محرم کو ختم شریف دلاتے تھے تو شربت بنا کے مسافروں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرماتے قیلولہ کر رہے تھے۔ بیدار ہوئے تو فرمایا میرے بیٹے قمر الدین کو بلا کے لاؤ۔ خواجہ صاحب دوڑے دوڑے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابھی خواب میں امام علی مقام تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے قمر الدین نے بڑا میٹھا شربت بھیجا ہے۔ آج آپ لوگ بھی کچھ بھیج رہے ہیں کربلا سے۔ اتنا سوار کے گلدستے کو بھیجیں کہ جب آپ کی اس محفل کے جذبات پر امام علی مقام کی نگاہ پڑے کہ کس عقیدت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو امام علی مقام کا دل مبارک خوش ہو جائے۔ ہمارے مشائخ نے ہمیں ادب کا درس دیا، یہی حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی محفل میں ایک پڑھنے والے نے کہا کہ اب میں سیدہ نساء العالمین کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا بھی اگر کسی کا وضو نہیں ہے نا تو وضو کر کے آئے، ہم نے حضور کی پیاری صاحبزادی کا ذکر بے وضو نہیں سنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر کسی شعر میں یہ حضرت بی بی پاک کا نام لے، اس طرح کے بعض شاعر اشعار میں نام لکھ دیتے ہیں، تو اگر کسی شعر میں یہ بی بی پاک کا نام لے تو سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، سر جھکا کے نگاہیں بند کر کے نگاہیں جھکا کے بی بی پاک کا ذکر سننا۔ حشر کے دن تو ہر کوئی نگاہیں جھکائے گا۔ ہمارے مشائخ نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی ان کا ذکر سننا ہے تو ادب کے ساتھ سننا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی شے ہے ہی ادب۔ اللہ تعالی اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بزم غوثیہ سلطانیہ کے اراکین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ابھی جب یہاں سٹیج پہ حاضر ہوا ہوں تو یقین جانیے حضرت فخر المشائخ، زینت المشائخ، بدر العلماء والمشائخ حضرت قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت کی ہے، اور ان کے پہلو میں حضرت پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد فاضل نقشبندی صاحب کی زیارت کی ہے۔ تو میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک برآمدے میں محسوس کر رہا تھا کہ ان دونوں ہستیوں کی زیارت مسجد نبوی شریف میں ہوئی اور وہاں ان دونوں بزرگ ہستیوں کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کا سایہ
ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ جو موضوع ہمارے انتہائی محبتوں کے پیکر اور جوان جذبوں کے امین جناب کیسر سلطانی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، دین نست حسین، تو چند گھڑیاں اس موضوع پر اور مغان عقیدت امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو یقیناً ایمان کی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کے ہی زندگی گزاریں۔ اس لیے اس نے انبیاء بھیجے، شریعت نازل فرمائی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، اور آپ کی ذات پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کر دی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی ان حدود میں رہ کے زندگی گزارے گا تو وہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی اللہ کی قائم کی ہوئی مقرر کی ہوئی ان حدوں کو توڑے گا تو وہ انسانیت سے چھلانگ لگا کے شیطانیت میں داخل ہو جائے گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ چاہتا ہے ہم شرف انسانیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس زندگی کا راز کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم آئے کہاں سے ہیں، جانا کہاں ہے، اور یہاں کون سا سودا اٹھانے کے لیے آئے ہیں؟ زندگی کی منزل کیا ہے؟ یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور کامیابی کا نمونہ دکھانے کے لیے حضور کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بتا رہا ہے، حضور دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک کامیابی کا معیار اور نجات کا ضامن ہے تو حضور کا اسوہ حسنہ۔ حضور کی سیرت پاک سے زیادہ زندگی گزارنے کا کوئی خوبصورت طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ حضور کا اسوہ حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر پاک کر رہے ہیں، شہزادہ گلگوں کبا، سبحان اللہ، نور نظر حضرت زہرا، سبحان اللہ، چراغ حرمین بدر الکونین، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پڑھ لے یا حضور کا اسوہ حسنہ پڑھ لے، آپ کو کردار ایک ہی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور دین ہے، اور امام عالی مقام کون ہے؟ اسوہ رسول پڑھ لے یا اسوہ نواسہ رسول پڑھ لے، آپ کو سیرت کی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم تو اپنے پیروں کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ۔ اگر 14ویں صدی 15ویں صدی کے مشائخ ہر ادا میں حضور کی اتباع کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مشائخ کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اگر 13 صدیاں بعد 14 صدیاں بعد کوئی ہر قدم میں حضور کی اتباع کر سکتا ہے تو جن کی پرورش بھی حضور کی گود میں ہوئی، اللہ، جن کی ولادت سے پہلے میرے آقا کریم نے فرمایا، حضرت ام فضل حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں اور ایک خواب سنا ہے اور پریشان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے وجود پاک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ حضور میں اس پر پریشان ہوں،
میرے آقا کریم نے فرمایا یہ تو کوئی پریشانی والا خواب نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، میری بیٹی خیر النساء کی گود میں اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی پرورش تیری گود میں ہو۔ تو حضور نے ان کو اپنے ساتھ کیا نسبت عطا کی ہے؟ خواب دیکھنے والے خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے وجود پاک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا کر کے میری گود میں ڈالا گیا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے نواسے کی آمد ہو رہی ہے۔ اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا ارونی ابنی ما سمیتم، لاؤ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ میرے آقا کریم نے کانوں میں اذان کہی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہے کس نے آپ کے کانوں میں اذان دی تھی؟ کسی کے کان میں اس کے والد نے اذان کہی، کسی کے کان میں محلے کے کسی نیک شخص نے، بزرگ نے اذان کہی۔ پر کیا مقدر ہے امام علی مقام، خاتم النبیین ان کے کانوں میں اذان کہی۔ پھر حضور نے گھٹی دی۔ اہل مدینہ بڑے خوش نصیب تھے، بچہ پیدا ہوتا حضور کی بارگاہ میں لے آتے، میرے آقا کریم گھٹی دیتے۔ مختلف طریقوں سے حضور گھٹی عطا فرماتے تھے، پر جب اپنے نواسوں کو گھٹی دینے کا وقت آیا ہے تو حضور نے اس شان کے ساتھ انہیں گھٹی دی ہے کہ ان کا منہ کھول کے اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں رکھ دی۔ پہلی غذا جو امام کے بدن کا جزو بنی ہے وہ لعاب دہن رسول پاک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیرت رسول پڑھ لیں یا سیرت نواسہ رسول پڑھ لیں، آپ کو حسن ایک ہی نظر آئے گا، کامل اتباع آپ کو نظر آئے گی۔ میں اور آپ حضور کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے جسم کی بناوٹ بھی حضور کے جسم مبارک کی طرح بنا سکتے ہیں؟ ناخن ہم کاٹ سکتے ہیں سنت کے مطابق کہ پہلے کس انگلی کے کاٹنے ہیں، بعد میں کس انگلی کے کاٹنے ہیں، اس ترتیب سے ناخن کاٹ کے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنت کے مطابق ناخن کاٹے، لیکن کیا ہم انگلیوں کی شکل بھی حضور کے دست پاک جیسی بنا سکتے ہیں؟ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہم سنتیں اپنا سکتے ہیں، لیکن اپنے جسم کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر نہیں بنا سکتے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ امام حسن کا ہے، ہونٹ حضور کے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چہرہ امام حسن کا ہے، پیشانی حضور کی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ امام حسین کا ہے، انگلیاں حضور کی نظر آ رہی ہیں۔ یا اللہ کہ اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہ اسے حسنین کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والراس والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین۔ اور دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی، بات کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اس وقت اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کیا بات۔
सुभान अल्लाह। کہ میں بات کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کیا بات ہے۔ اب کون ہے جو حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان زیادہ ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو مرجع العلماء ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں۔ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان نے کرو۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ آج تک آپ نے کسی عالم کو سنا ہے کہ حسنین کریمین کی شانیں بیان کر کے پھر وہ یہ کہے بھی جتنی شانیں تھیں وہ ساری میں نے بیان کر دی، کوئی شان رہ نہیں گئی؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ پتا چلا ہمارا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں بلند ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کے ہی ہم زبان ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ہی ہم عقیدہ ہیں تو آئیں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے امام عالی مقام کی بارگاہ میں ارمغان نیاز پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا نسبت رسول کی آپ نے کہنے کیا بات ہے، وہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، جرت حسین کی، تلاوت حسین کی، دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن سنا رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تلاوت حسین کی۔ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کرامت لکھی ہے، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے، رکاب میں پیر رکھا ہے، الحمد سے قرآن شروع کیا ہے، سواری کی پشت پہ آئے ہیں، والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیا، بعض شوق میں وہ فکر میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 1 منٹ نہیں لگتا رکاب سے زین پہ آتے ہوئے، 1 منٹ نہیں لگتا، پورا قرآن کیسے پڑھ لیا؟ تو آپ عقل کے گھوڑے زیادہ نہ دوڑائیں، یہ کرامت ہے، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی نے لکھا یہ کرامت ہے، تو جو کرامت ہے آپ اس کو عقل کے دائرے میں ہی محدود کرنا چاہتے ہیں، اس کے آگے عقل عاجز ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو کرامت عطا فرمائی، بھوک لگی ہے کھانا کوئی نہیں، وَحُسِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کا خشک درخت، حکم ملا کہ آپ ان کو اس درخت کو ہلائیں۔ حضرت بی بی مریم نے ہاتھ لگایا، درخت ہلایا، ہاتھ واپس اس مقام پہ نہیں آیا، خشک درخت ہرا ہو گیا ہے، پھل لگ گئے، پھل پک گیا اور کھجوریں گرنا بھی شروع ہو گئی۔ وقت کتنا لگا ہے، ہاتھ یہاں سے یہاں۔ ماہرین زراعت سے پوچھیں کہ خشک درخت کو ہرا کرنے میں، کھجور کے خشک درخت کو ہرا کر کے پھل لینے کے لیے کتنے سال درکار ہے، کتنا وقت چاہیے؟ یہ ایک لمحے کا کام نہیں کہ ہاتھ یہاں سے یہاں آئے اور خشک درخت ہرا ہو جائے، پھل لگ جائے، کھجوریں پک جائیں اور گرنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے بی بی مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور حیدر کرار کو کرامت عطا فرمائی۔ لفظ کرامت کے اندر سارے سوال کا جواب موجود ہے۔ حضور حیدر کرار رکاب میں پیر رکھتے ہیں، زین پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ نکاح ہوا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ، تو پوچھا سیدہ میں تو سواری پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ فرماتی ہیں میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ
کہ چکی کا ایک دستہ چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لے تو بیٹا پھر نوکے ثنا پہ قرآن پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ نوکے ثنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر دیا؟ تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی، صبر حسین کی، جرت حسین کی، استقامت حسین کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اعلیٰ حضرت شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے۔ یہ جو فرمایا نا حسین اور حسن پھول، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہما ریحان تاج، میرے آقا کریم نے فرمایا ہما ریحان تاج، حسنین میرے پھول ہیں۔ پھول میں جو کچھ ہوتا ہے تنے سے ہی جاتا ہے، پھول میں جو کچھ ہوتا ہے جڑ سے ہی جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا حسنین میرے پھول ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا سے ایمان لے کے جائے۔ پانی پر سہیلیاں ترنگا رنگ کرے، پریا پسیدہ جانیے جس دا توڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کا موازنہ کر رہے ہیں، سید الانبیاء کا موازنہ کر رہے ہیں امام علی مقام کے ساتھ۔ یہ اس محرم میں واقعہ ہوا کہ وہ حضور کی شان بیان کر کے پھر امام علی مقام کی شان بیان کر کے پھر کہتا ہے کہ بڑے لیڈر جو ہیں وہ امام علی مقام ہیں۔ حالانکہ حضور کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اس نے دلیل کیا دی؟ اگر دل میں ایمان ہوتا نا تو وہ کبھی امام علی مقام کا موازنہ نہ حضور کے ساتھ۔ امام علی مقام تو گھر پر لٹا رہے ہیں، اپنا آپ لٹا رہے ہیں حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے، اور تو ان کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء کی شانیں بہت بلند ہیں، ہمارا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں بلند ہیں۔ لیکن جس دل میں ایمان ہوگا وہ رسول اللہ کے ساتھ امام علی مقام کا موازنہ نہیں کرے۔ دل میں ایمان ہوتا تو کبھی وہ حضور کا موازنہ امام علی مقام کے ساتھ نہ کرتا۔ موازنہ کرتے ہوئے اس نے دلیل کیا دی ہے؟ کہتا ہے دن کی روشنی میں حضور مکے میں لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ نہیں آتے، اور امام علی مقام رات کے اندھیرے میں چراغ بل کر کے کہتے ہیں چلے جاؤ تو کوئی جاتا نہیں۔ یہ اس نے دلیل دی۔ اور معاذ اللہ حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ حضور بلاتے ہیں کوئی آتا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ درخت کو کس نے بلایا تھا کہ درخت توڑ دیا؟ درخت کو پیغام ملا ہے کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، دائیں جھکا بائیں جھکا، جڑیں نکالی، حضور کی طرف دوڑتا ہوا اور شاخیں جھکا کے حضور کے قدم چوم رہا۔ میرے آقا کریم ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، دوسرے کنارے پتھر پڑا ہوا ہے۔ ایک کافر آیا، کہتا ہے اگر وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو میں مانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے خود نہیں آواز دی، اس کافر سے کہے پتھر کو میرا پیغام دے۔ پتھر پانی میں نہیں کنارے پہ ہے، وہ گرے پانی میں، ڈوبا نہیں ہے، پانی پہ تیرتے ہوئے حضور کی طرف آ رہا ہے۔ جو انگلی اٹھائیں ماں کا کلیجہ چل جائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، درخت کو حکم دے زمین پہ دوڑنے لگ جائے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگ جائے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گونگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ،
سب سے اولا و اعلیٰ موازنہ کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے حضور کی شانوں کو گھٹا کے بیان کیا اور انکار کیا حضور کی شانوں کا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بندہ یوں ہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑتا، لیکن میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. اگر آپ ایک لفظ اپنے دل پہ لکھ لیں جو ہمارے مشائخ کی زندگیوں کا نچوڑ ہے اور خانقاہی زندگی میں پہلا اور آخری سبق ہے ادب. جہاں ادب کا سبق دیا جائے وہاں حاضر ہوں، جہاں بے ادبی سکھائی جائے وہاں نہ حاضر. وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں ایمان کے جو بے ادب بنا رہے ہیں. خانقاہی زندگی میں پہلا سبق ہی ہے اور اس سے کوئی مستثنا نہیں چاہے سلوک کی انتہا پہ چلا جائے. الطریقۃ کلھا الادب، طریقت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے. مبتدی ہو یا منتہی ہو سب ادب کرنے والے. فتنوں کے اس دور میں کیونکہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، اب گیٹ اپ دیکھتے ہیں کہ بندے کا جو گیٹ اپ ہے، ٹوپی اس نے پہنی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہے تو مذہبی ہے، آپ سن لیتے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حضور کی شانوں میں سے کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی گھٹا کے بیان کرے نا وہ ایمان کا دشمن ہے. ہم حضور کی شانوں کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے. ہمارا تو ایمان ہے جسے جو ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ہی ملا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو تاجدار گولڑا سے نہ پوچھ لیں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب بڑیاں. نبیوں کو نبوت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، رسولوں کو رسالت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، صدیقین کو صداقت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، ولیوں کو ولایت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، شہیدوں کو شہادت ملی یہ درجہ ملا تو صدقہ مصطفیٰ، علماء کو علم ملا تو صدقہ مصطفیٰ، حکماء کو حکمت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، گلوں کو رنگت ملی تو صدقہ مصطفیٰ، سورج کو روشنی ملی تو صدقہ مصطفیٰ، دریا کی روانی ہے تو صدقہ مصطفیٰ، کواکب آسمانی ہے تو صدقہ مصطفیٰ. قرآن کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین میں جسے جو ملا ہے صدقہ مصطفیٰ ہی ملا ہے. کلندر لاہور اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے ڈار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ اخلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتے ہیں میری تو نبض بھی چل رہی ہے تو محمد 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 کا وظیفہ کرتے ہوئے. سب سے اولا و اعلیٰ تاجدار گولڑا نے لکھا کوئی مثل نہیں. اصل میں یہ ترجمہ ہے حدیث پاک کا. حضور کے چچا زاد بھائی سفیان بن حارث بن عبد المطلب فتح مکہ سے چند دن پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا. سیرت حلبیہ سے یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں. وہ نعت لکھ کے حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں سفیان بن حارث بن عبد المطلب. نعت کیا لکھ کے لائے ہیں؟ نبی کان یجل الشک عنا بما یوحى الیہ وما یقول فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموت عدیل. اس کا ترجمہ گولڑے کے تاجدار نے کیا کوئی مثل نہیں. اور شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، حضور حیدر کرار شیر خدا سے روایت ان علی ابن ابی طالب یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. شیر خدا فرماتے ہیں جو بھی حضور کی نعت پڑھنے کھڑا ہوگا اسے یہ کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے. اسی کا ترجمہ گولڑے کے تاجدار نے کیا کوئی مثل نہیں.
جہاں میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے دلائل دیے، وہیں دور حاضر کی ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ ہالینڈ کا ایک سیاسی رہنما تھا وین ورڈر، اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا، اسلام کے خلاف تحقیق کر رہا تھا۔ اسلام کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا اور نام رکھا محمد حمزہ۔ میں ان دنوں ہالینڈ میں تھا، ڈن ہاگ شہر ہے ہالینڈ کا روٹرڈیم کے پاس، وہاں وہ محفل میلاد میں آیا۔ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ خود پڑھنا چاہیں تو نیٹ پہ صرف اتنا لکھیں فرام وین ورڈر ٹو محمد حمزہ، تو یہ بات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محفل میلاد میں وہ آیا، اس نے حضور کی شان بیان کی۔ ان دنوں میں اس نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہوا تھا۔ کچھ ٹی وی والے آگے اس سے انٹرویو کرنے، چونکہ وہاں کی وہ سیاسی جماعت PVV کا سینئر رکن تھا، تو ایک ٹی وی اینکر نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے، تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے اور تو نے اسلام قبول کر لیا، اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دیا۔ سوال کرنے والے نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا، تو اس نے فوراً بات کی I am not that person who follows others' opinions without his research۔ وہ کہتے ہیں میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، میں نے خود ریسرچ کی، تحقیق کی، میں نے فیصلہ کیا تھا میں سچائی تک پہنچوں گا، میں تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، میں عالمی عدالت انصاف کے میرٹ پر تحقیق کروں گا۔ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں۔ آج بھی کوئی تعصب سے ہٹ کے حضور کی سیرت پڑھے گا تو پکار اٹھے گا قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ امام علی مقام پھول ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، ہمارے ہاں تاریہ حسنین میرے پھول ہیں۔ میں تشریح میں نہیں جاؤں گا زیادہ، لیکن آپ کی صرف توجہ دلاؤں گا کہ حضور نے دونوں شہزادوں کو اپنا پھول کہا ہے، تو پھر محبت دونوں سے کرنی چاہیے یا ایک شہزادے؟ ذکر دونوں کا، محبت اور اتباع دونوں کی کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن آپ نے بیعت کی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ امام حسین کے بھی امام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ امام حسین کے بھی امام ہیں۔ اس لیے آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جب یوم شہادت آئے نا تو اس وقت بھی ختم دلائیں، ان کی بھی یاد منائیں۔ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ ایران والے اگر دن مناتے امام حسن مجتبیٰ کا تو شاید آپ بھی منا لیتے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ عقیدہ ایرانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآنی ہونا چاہیے۔ ہمارا تو عقیدہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، تقریر تو ایک جملے پر ہی رکی ہوئی ہے، باقی تو میں نے دلائل دیے ہیں یا مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ اسوہ رسول کو دیکھیں یا اسوہ نواسہ رسول کو دیکھیں، کردار ایک ہی نظر آتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بات کر رہا تھا، میرے آقا کریم کو قرآن پاک کی تلاوت سے محبت ہے، تو امام علی مقام کو بھی قرآن پاک کی تلاوت سے محبت ہے۔ امام علی مقام ہر رات کے آخری حصے میں کچھ وقت تلاوت قرآن پاک میں گزارتے، سفر کرتے، کسی شہر میں داخل ہوتے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے، کسی شہر سے نکلتے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ آج اگر کوئی امام علی مقام کی محبت کا دعویٰ کرے اور ساری زندگی قرآن کھول کے نہ پڑھے تو وہ سچی محبت کرنے والا ہے۔
ہم سارے کہتے رہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، امام ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں. اگر امام علی مقام ہمیں قبول نہ کرے تو پھر ہمارے دعووں کی کوئی حقیقت ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ ہم کہیں آقا حسین ہم آپ کے ہیں اور آقا حسین ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائے. قبول وہ کسے کریں گے؟ جو ذکر کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی اپنائیں، امام کے کردار کو بھی، سیرت کو بھی اپنائیں. امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت سے محبت فرماتے. آپ حافظ قرآن تھے اور آپ مفسر قرآن تھے. ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کے آپ درس قرآن دیتے تھے اور لوگ آپ سے قرآن سیکھتے تھے. امام علی مقام راوی حدیث. کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو امام علی مقام نے روایت کی. بڑی مشہور حدیث پاک جو اکثر آپ سنتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اس حدیث پاک کے راوی امام علی مقام ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. حدیث کی کتابوں میں ایک اور روایت امام علی مقام سے ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ زندگی کا کوئی غم یاد کر کے اگر کوئی بندہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کا نام صابروں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے. غم اس وقت نہیں آیا، غم 2 سال پہلے گزرا ہے، پر جب غم کی یاد آئی اس وقت بندے نے یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ اس کو بھی صبر کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. تیسری حدیث پاک جس کی آج ہمیں بڑی ضرورت ہے، امام پاک امام علی مقام اس کے راوی ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھڑکیلے لباس پہنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. بعض لوگ اتنے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں کہ دھیان کپڑوں کی طرف ہی ہوتا ہے کہ میں نے آج بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جو ایسا لباس پہنے وہ لباس جو غفلت میں مبتلا کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اس حدیث پاک کے راوی امام علی مقام. مرد تو عموماً مناسب لباس ہی پہنتے ہیں. اب یہاں بھی جن احباب کو میں دیکھ رہا ہوں بھڑکیلا لباس تو کسی نے نہیں پہنا ہوا. عورتیں اکثر بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں یا ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جو توجہ کو کھینچنے والے ہوتے ہیں. تو آج کی اس محفل پاک کا پیغام میری بہنوں بیٹیوں تک بھی پہنچا ہے. اور اس حدیث پاک کے راوی امام علی مقام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھڑکیلے لباس پہنے وہ لباس جو غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو، یا عریاں ہو یا ڈیزائن ایسا ہو یا رنگ ایسا ہو جس سے توجہ کھینچے، قیمتی اتنا ہو کہ بندہ غرور میں تکبر میں مبتلا ہو جائے میں نے بڑا قیمتی لباس پہنا. جو ایسا لباس پہنے قیامت کے دن اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. لباس میں ہمارے سوچیا کہ ہاں ایک احتیاط یہ ہے نہ بہت مہنگا پہنو نہ بہت گھٹیا پہنو. اعتدال یہ حسن ہے اسلام کا کہ کپڑوں کی طرف دھیان نہ ہو، کپڑے آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لیں. اعتدال جو ہے وہ اسلام کا حسن ہے جس سے آج ہم محروم ہو رہے ہیں. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے امام علی مقام کی روایات بیان کی، ورنہ اور بھی روایات ہیں جو محدثین نے جمع کی. امام علی مقام مفسر قرآن، امام علی مقام راوی حدیث، امام علی مقام فقیہ عصر. سبحان اللہ. حضرت حافظ ابن کثیر انہوں نے علماء صحابہ کے نام لکھے ہیں تو امام علی مقام کا شمار کبار علماء میں کیا ہے. یعنی اس دور میں عام لوگوں کو مسئلہ نہیں پتا ہوتا تو وہ علماء سے پوچھتے تھے، اور جہاں علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ استفتاء بھیجتے تھے امام علی مقام کے پاس، اور امام علی مقام فتویٰ جاری فرماتے تھے. تاریخ کی کتابوں میں آپ کے فتاوی بھی موجود ہیں. ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. استفتاء کیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ صدیق اکبر. حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہو جائے تو حکومت پر لازم ہے کہ اس کا خرچہ لگائے. کتنی عمر کا بچہ ہو؟
امام علی مقام نے فتویٰ جاری کیا کہ بچہ جب زندہ پیدا ہو گیا ہے، پہلا سانس اس نے دنیا میں آ کے لیا ہے، اس دن سے ہی اس کا خرچہ لگا دینا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تو خرچہ ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے، حکومت کی تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق، یہ سوال کیوں بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر نے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابتداء یہ آپ نے حکم جاری کیا کہ بچہ جب دودھ چھوڑ دے گا تو پھر اس کا خرچہ حکومت دے گی۔ اب بعض ماؤں نے اس طرح کیا کہ بچہ 1 سال کا ہوا ہے، انہوں نے بچے کو دودھ چھڑانا شروع کیا، روٹی پکڑائی تاکہ حکومت خرچہ لگا دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہے ہیں، دیکھا ایک بچہ روٹی نہیں پکڑ رہا، ماں اس کو پکڑاتی ہے، وہ پھینک دیتا ہے، وہ روٹی کھاتا نہیں۔ عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہستی مجھ سے سوال پوچھنے لگی ہے یہ کون ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بچہ روٹی نہیں پکڑتا تو اس کو کیوں پکڑاتی ہے، دودھ پلا، اس کی عمر چھوٹی ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ جب بچے دودھ چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو حکومت خرچہ دے گی، تو میں چاہتی ہوں کہ بچہ روٹی کھانے لگ جائے تاکہ حکومت اس کا خرچہ لگا دے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ مجھے تو پہلے ہی چاہیے تھا خرچہ لگا دوں، یہ روٹی چھڑانے والی شرط نہ ہو، تاکہ مائیں بچوں کو اس لیے دودھ نہ چھڑائیں کہ بچہ دودھ چھوڑے گا تو پھر خرچہ لگائیں۔ پھر آپ نے آرڈر دیا کہ ابتدا سے ہی اس کو خرچہ دیا جائے۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، بعض نے کہا کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا، بعض نے کہا کہ ابتدا سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اگرچہ انہوں نے یہ استفتاء بعد میں بھیجا ہے، اس وقت دور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم امام العادلین متمم الاربعین کا نہیں تھا، امام علی مقام نے فتویٰ وہی دیا ہے جو حضرت فاروق اعظم نے جاری فرمایا۔ تو امام علی مقام فقیہ تھے۔ جب میں آپ کی شان فقاہت بیان کر رہا ہوں تو بعض کے ذہن میں مفتی کا تصورات، مفتی اور ہوتے ہیں، فقیہ اور ہوتے ہیں۔ مفتی جو ہوتا ہے نا وہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسئلہ بیان کیا ہے فقیہ نے اس کو آگے بیان کر دیتا ہے، لیکن فقیہ جو ہوتا ہے وہ نو پیش آمدہ مسائل کا حل خود قرآن اور حدیث سے بیان فرماتا ہے۔ اپنے امام کی اتباع میں، ہمارے ہاں آج کل فقیہ اثروں سے کہیں گے کہ جو فقہ کے 4 امام ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے والا ہو اور ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے نو پیش آمدہ مسائل کا حل بیان کر سکے۔ جس طرح کہ فلسفی اور فلسفہ داں میں فرق ہے، اس طرح مفتی اور فقیہ میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، بات مشکل نہ ہو جائے، اس لیے زیادہ تشریح کی طرف نہیں جاتا۔ اب تک میں نے امام علی مقام کی سیرت پاک کا ایک گوشہ قرآن، حدیث، فقہ یہ بیان کیا، اور اس سب کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم ان ہستیوں کا علم امت کے سامنے نہیں بیان کرتے، اور میں ہاتھ جوڑ کے علماء اور مشائخ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اگر ہم ان ہستیوں کا علم امت کے سامنے بیان کریں نا تو غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کریں۔ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ سوو، رات کے وقت درخت آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، تو انسان کو بھی سانس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو رات کے وقت درخت کے نیچے نہ سوو، یہ آج کل بھی سائنسدان کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملفوظات پڑھ کے دیکھیں، صدیوں پہلے امام جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ سوو، سانس کی بیماری لگ سکتی ہے۔ آپ نے ہوا کے نام تو نہیں رکھے، اس کی تشریح تو نہیں ہے، لیکن یہ بنیاد حضرت امام جعفر صادق کے فرمان میں ملتی ہے۔ حضور حیدر کرار شیر خدا سواری کی طرف چل رہے ہیں، غلام ساتھ چل رہے ہیں، اس نے کہا کہ بعض جانور انڈے دیتے ہیں، بعض بچے دیتے ہیں، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ چلتے چلتے آپ نے فرمایا جن کے کان نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ فرما کے آپ نے رکاب میں پیر رکھا، سواری پہ بیٹھے، سواری چل پڑی۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو سوچنے لگا جو چلتے چلتے ہیں اتنے مشکل مسائل حل کر دیتے ہیں، ان کے علم کا مقام کتنا بلند ہے۔
یہ نہیں فرمایا سوچ کے بتاؤں گا، تحقیق کر کے بتاؤں گا، پھر 5 سال لگے اور ریسرچ کر کے پھر کوئی نتیجہ قوم کے سامنے بیان کیا، نہیں، چلتے چلتے بیان کر۔ آج ہم ان ہستیوں کا علم اگر امت کے سامنے رکھیں تو غیر مسلم بھی اسلام سے متاثر ہو کے کہ اسلام کے دامن میں اتنی بڑی ہستی ہے۔ اگر ہم ان ہستیوں کا علم امت کے سامنے رکھیں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ کسی بڑے سے بڑے عالم سے سوال پوچھیں، وہ 70 سوالوں کے جواب دے گا، 30 کے بارے میں کہہ دے گا میں سوچ کے بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا، تحقیق کر کے بتاؤں گا، پر شیر خدا آپ سے جب بھی پوچھا جائے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہہ دیا 5۔ آپ نے فرمایا تو نے فوراً بھی جواب دے دیا، پہلے ہاتھ دیکھتا پھر انگلیاں گنتا پھر مجھے جواب دیتا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ اس نے کہا شیر خدا یہ تو واضح بات ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے ہاتھ کی انگلیاں جس طرح واضح ہیں، میرے سینے میں سارا قرآن اور حدیث اسی طرح واضح ہے۔ نانا مدینۃ العلم ہو، والد باب مدینۃ العلم ہو تو خود امام کا علم پھر کیسا ہو؟ گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیت پہ۔ امام عالی مقام کی شخصیت کے جو علمی پہلو ہیں وہ ہم نے کبھی نہیں ڈسکس کی۔ میں نے ابھی قرآن حدیث اور فقہ کے حوالے سے بات کی، ورنہ امام عالی مقام کے دیگر علوم کے حوالے سے بھی ارشادات موجود ہیں، امام کے اشعار بھی موجود ہیں، امام قادر الکلام بھی تھے، فوراً مصرع موضوع فرما لیتے۔ امام عالی مقام سے جب کوفیوں نے دھوکہ کیا، بلا کے مکر گئے ہیں، تو اس وقت امام نے فرمایا یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والنسیل انما الامر الى الجلیل کل حی سالک السبیل۔ فرمایا کل تک جو دوست تھے آج دشمن بن گئے۔ کل حی سالک السبیل، ہر زندہ شخص موت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ فرمایا آج جس دروازے سے میں گزر رہا ہوں کل تم بھی اس دروازے سے گزرو گے، پھر میرا اور تمہارا فیصلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو امام عالی مقام قادر الکلام فوراً آپ اشعار بھی موضوع فرما لیتے ہیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل کے ساتھ سارا سفر آپ کے سامنے بیان کروں، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دین است حسین یہ لکھتے ہوئے حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو فلسفہ کربلا بیان کیا ہے وہ ہے سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، یزید کا چچا زاد بھائی ولید وہ اس وقت گورنر مدینہ تھا، لیکن وہ نرم دل تھا اور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس خط میں 3 ہستیوں کے نام تھے کہ پہلے ان سے بیعت لو اور پھر اہل مدینہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دینا۔ ابھی مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر نہیں آئی تھی۔ خط میں نام تھا نواسہ رسول امام علی مقام کا، پھر نام تھا نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر کا، پھر نام تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا۔ گنبد خضرا کے نیچے جو 3 ہستیاں تشریف فرما ہیں، گنبد خضرا کے اندر جو 3 روزے ہیں، ان تینوں کی اولادوں کے نام اس خط میں ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹھے ہیں۔ گورنر کا قاصد آیا، اس نے بلایا، امام علی مقام نے فرمایا تو جا ہم آ جائیں گے۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اور نواسہ صدیق اکبر نے بیعت نہیں کی، مدینہ منورہ سے ہجرت کی، مکہ شریف چلے گئے۔ امام علی مقام جس دن گورنر نے بلایا عشاء کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں۔ گورنر مدینہ نے خط پڑھ کے سنایا، حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ امام علی مقام نے 20 سال حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے، لیکن جب یزید تخت نشین ہوا ہے، باطل تخت پہ آیا، تیر بر کشی
تو آپ نے تلوار بے نیام کی ہے۔ حضور کی سیرت ہے کہ آپ باطل کو قبول نہیں کرتے، تو امام علی مقام بھی باطل کو قبول کرنے والے۔ تاریخ ابن اسیر میں ہے، آپ نے فرمایا انا ابن بنت رسول اللہ فلکم فی اسوۃ، فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ امام اگر بیعت کرتے تو امام کی بیعت ہر فاسق و فاجر کے لیے سند جواز بن جاتی کہ اگر فاسق کی بیعت جائز نہیں، ظالم کی بیعت جائز نہیں، تو امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ قرآن پاک میں لا ینال عہد الظالمین، قرآن نے ایک اصول دیا ہے، ظالم شخص مسلمانوں کا پیشوا نہیں بن سکتا۔ مسلمان حکمران کی ڈیوٹی صرف گلیاں بنانا، سڑکیں بنانا اور ہسپتال اور اسکول بنانا ہی نہیں، بلکہ امت کی آخرت سنوارنے والے اعمال کرنا، دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھ کے حکم جاری کرنا، یہ حکمران کی ڈیوٹی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، جسے خود اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ دوسروں کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ دربار میں ایک مشیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مشورہ دیا، اگرچہ گورنر نے آرڈر نہیں جاری کیا، لیکن مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت تلوار چلاؤ اور آپ کا سر قلم کرو۔ موت سے ڈرایا کہ شاید موت سے ڈر کے تو آپ بیعت کر لیں۔ جب مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت تلوار بے نیام کرو اور آپ کو شہید کر دو، تو اس وقت امام علی مقام نے فرمایا اللہ اکبر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات، فرمایا وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ جو مرد کے لیے تلوار کے زخم کو زیور کہہ رہے ہیں وہ موت سے ڈرنے والے ہیں۔ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفتات، یہ فرما کے آپ گورنر ہاؤس سے نکلے۔ گورنر نے آپ کو نہیں روکا، مشیر نے کہا کہ اگر تم تلوار نہیں چلاتے تو امام کو گرفتار ہی کر لو۔ ولید نے کہا اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اور مطالبہ یہ کیا جائے کہ میں آل رسول پہ تلوار چلاؤں، میں دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا، آل رسول پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور بعد میں اس کو معطل کر دیا گیا تھا، ولید کو معطل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے امام کو گرفتار نہیں کیا۔ امام گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا کہ ہم مکہ شریف چلے جاتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن زبیر چلے گئے، ہم ہجرت کر جاتے ہیں اور مکہ شریف قیام کرتے ہیں۔ امام نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا؟ تیسرے خلیفہ راشد، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران آپ کی حکومت کا صوبہ، عراق صوبہ، فلسطین صوبہ، شام صوبہ، مصر، عراق، افغانستان اور افریقہ کے کچھ علاقے یہ آپ کی حکومت میں تھے۔ اتنی بڑی حکومت ہے، لشکر ہے آپ کے پاس، لیکن چند لوگ جتھا بنا کے مدینہ منورہ آئے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ تلوار نکالیں، فوج بلائیں اور ان سے لڑیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اس شہر میں فوج نہیں بلا سکتا، میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں رسول اللہ کے شہر میں بیٹھا ہوا۔ پھر شہید ہو گئے ہیں لیکن فوج کو بلایا۔ جب وہ جتھا آیا تھا نا آپ کو شہید کرنے، وہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ، انہوں نے کہا تو تلوار اٹھائیں کہ دشمن گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے، اس وقت بھی تلوار نہیں اٹھائی، زبان سے دشمن کو سمجھایا ہے لیکن تلوار نہیں اٹھائی، شہید ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوں۔ مدینہ منورہ کون سا شہر ہے؟ شہر رسول۔ فرمایا میں اس شہر کی حرمت کو پائمال کرنے والا پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا،
میں وہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر کی حرمت کا خیال نہیں کیا۔ ہم جیسے اندھے حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، ہمیں کیا پتا مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی شان کیا۔ راول پنڈی ایک شہر ہے تو مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے، اسلام آباد ایک شہر ہے تو مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے۔ مدینہ منورہ کو عام شہروں کی طرح محض ایک شہر نہ سمجھنا، یہ مقدس بات ہے۔ گائے کے چمڑے کے نالین جو حضور کے قدموں میں آئے، نالین کا ادب فرض ہے۔ وہ نالین جنہوں نے صرف قدم چومے ان کا ادب ضروری ہے، تو جس زمین نے پورا بدن چوما ہے، یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کسی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کرے۔ ہوندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہ اللہ نے فرمایا جوڑے اتار کے آئیں، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوڑے اتار کے آئیں، کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ جہاں تورات نازل ہو وہ تو مقدس وادی ہے، تو جہاں قرآن پاک نازل ہو اور جہاں صاحب قرآن تشریف فرما ہو وہ مقدس وادی ہے یا نہیں؟ مدینہ منورہ کا ادب ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اس شہر کی حرمت کو پائمال کرے، شہید ہو گئے تلوار نہیں اٹھائے۔ یہی فیصلہ امام علی مقام کا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں، یزید اس شہر کی طرف لشکر بھیجے گا، اس شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں نہیں چاہتا اس شہر کی حرمت پائمال ہو، میں مکہ شریف چلا جاتا ہوں۔ امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے۔ مدینہ منورہ کے لوگ امام علی مقام کے سچے مرید ہیں۔ امام علی مقام کی سوچ کو، فکر کو ہم جیسے گناہگار کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ زمین پہ پھرنے والی چیونٹی جبریل کے مقام کا کیسے ادراک کر سکتے ہیں؟ اور آج بعض لوگ اپنی سوچ کے مطابق ہی معاذ اللہ واقع کربلا کی ایسی تعبیریں کرتے ہیں جن سے امت کو توڑا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی باتیں نہ کریں۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ شریف آئے ہیں تو اس لیے کہ میرے یہاں قیام کی وجہ سے مدینہ منورہ کے شہر میں خون کی ندیاں نہ بہیں، یزید اس شہر کی طرف لشکر نہ بھیجے، شہر کی حرمت پائمال نہ ہو، میں مکہ شریف چلا جاتا ہوں۔ امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے۔ منزل تھی مکہ، کوفہ منزل نہیں تھی، لیکن یہ ظلم کوفے کی ان جھوٹے عقیدت مندوں نے کیا جنہیں پتا چلا نا کہ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا امام کو مکے میں ٹھہرنے نہ دینا، جلدی خط لکھو کہ امام کوفے میں آئے۔ اگر امام نے مکے میں بیٹھ کے بیعت لی اور اہل مکہ نے بیعت کر لی، مکہ مرکز اسلام ہے، امام وہاں سے ایک بڑی طاقت بن کے اٹھے۔ امام کو جلدی کوفے بلاؤ، اور خطوں میں کیا لکھتے ہیں کہ کوفے کی آبادی زیادہ ہے، یہاں قبائل اتنے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ نہ بھی رہیں، وہ لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ قابو نہیں آئیں گے جب تک آپ خود یہاں نہیں تشریف لائیں گے۔ 450 سے زیادہ خط آ گئے۔ امام علی مقام نے مشاورت طلب کی، اس مشاورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشورہ کیا کہ امام آپ کوفے نہ جائیں، آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، اور سب سے پہلے میں عبداللہ بن زبیر آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ اس مشاورت میں ہیں یہ سب آپ کی بیعت کے لیے تیار، آپ مکے بیٹھ کے بیعت لیں۔ اگر یزید نے مکہ شریف کی طرف لشکر بھیجا تو میں عبداللہ بن زبیر مکے کے بارڈر پر اس لشکر کو روکوں گا۔ عبداللہ بن زبیر جنگجو تھے۔ دوسرا مشورہ دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے عرض کیا امام کوفے والوں پہ اعتبار نہ کریں، انہوں نے حضور حیدر کرار کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا کیا، دھوکہ دیا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، اس لیے آپ ان پر اعتبار نہ کریں۔ چونکہ مجلس مشاورت تھی، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں،
وہ جو خط لکھیں گے اس کی روشنی میں دوبارہ مجلس مشاورت منعقد ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے کوفے، جو دغا باز نمائشی عقیدت مند تھے، پہلے دن ہی 20,000 نے بیعت کر۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، امام یہ لوگ آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ اب یہ خط پہنچا مکے، دوبارہ مجلس سے مشاورت ہوئی، فیصلہ ہوا کہ امام کوفے تشریف لے جائیں گے، اس کو مرکز بنائیں گے اور کوفے سے ہمیں ہدایات جاری فرمائیں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے لوگ امام کے ساتھ ہیں، امام مرکز کوفے کو بنائیں گے اور وہاں سے ہمیں ہدایات جاری کریں گے۔ امام علی مقام جس دن مکے سے نکل رہے ہیں، اس دن کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کربلا کے پہلے نمبر پہ مجرم اور قاتل تو یزید، شمر، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد، یہ لوگ پہلے نمبر کے مجرم ہیں اور قاتل ہیں، لیکن دوسرے نمبر پر جو مجرم ہیں وہ کوفے کے جھوٹے عقیدت مند ہیں، وہ دغا باز عقیدت مند ہیں جنہوں نے خط لکھ کے بلایا، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی، لیکن جب بیعت نبھانے کا وقت آیا تو بھاگ گئے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرتا ہے، لا کے توڑ نبھاڑیاں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز شروع کی، امامت کروائی ہے، پیچھے ہزاروں ہیں، سلام پھیرا ہے، ایک مقتدی بھی نہیں۔ وہ مجرم ہیں، جھوٹے دغا باز، جنہوں نے وفاؤں کے دعوے تو کیے، وفا نہیں کی۔ جس دن امام مکے سے نکل رہے ہیں اس دن کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا کہ جہاں امام ملے راستے میں انہیں گرفتار کر لو۔ حر آیا، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے، حر سمجھ گیا امام حق کے ہیں۔ حر نے کہا میری ایک شرط ہے، مان لیں میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، نہ آپ کوفے جائیں نہ آپ واپس مکے جائیں، کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں۔ امام نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا ہے، وہ راستہ جو دمشق سے کوفے آتا ہے، آپ اس راستے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ حر نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ لشکر ساتھ ہی رکھے ہوئے، گرفتار بھی نہیں کیا اور لشکر ہٹایا بھی نہیں۔ جاسوسوں نے خبر دی عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حر نے تو گرفتار نہیں کیا امام کو۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے 4,000 کا لشکر دے کے عمر بن سعد کو بھیجا کہ تم جا کے نواسہ رسول کو گرفتار کرو۔ عمر بن سعد جب پہنچا اس وقت امام کربلا میں تھے۔ عمر بن سعد کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سواریاں روک دی گئیں، کجاوے اتار دیے گئے، خیمے لگ گئے۔ عمر بن سعد اپنے خیمے میں بیٹھے، ایک کوفی سردار کو بلایا اور کہا جاؤ نواسہ رسول کے خیمے میں اور جا کے ان سے پوچھو کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا ہے، یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، مقصد کیا آمد کا۔ اس کوفی سردار نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو بھیجیں۔ اس نے دوسرے سردار کو بلایا، قیس ابن اشعث ہوا، جا کے پتہ کر نواسہ رسول کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، یہاں کیوں ٹھہرے ہیں۔ اس نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کو بھیجیں۔ کوئی ایک کوفی سردار بھی تیار نہیں ہوا۔ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کیوں نہیں جا رہے امام کے خیمے۔ عمر بن سعد کہتا ہے جا کے پوچھیں کہ امام کیوں آئے ہیں۔ یہ کیسے پوچھیں، انہوں نے تو خود خط لکھ کے بلائے۔ کوئی ایک کوفی بھی نہیں گیا، عمر بن سعد خود گیا امام کے خیمے، اور ان کوفیوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے خط لکھے۔ خطوں کی بات تو عام ہو چکی تھی کہ اہل کوفہ نے خط لکھے ہیں تو امام آ رہے ہیں، لیکن کس کس نے خط لکھے ہیں نام صیغہ راز میں تھے، نام نہیں تھے پتا کہ فلاں فلاں نے خط لکھے۔ عمر بن سعد خود گیا امام کے خیمے، امام آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، مقصد کیا ہے۔ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے ان کوفے والوں نے خط لکھ کے بلائے۔ اس نے کہا کس نے خط لکھ کے بلائے؟ امام نے فرمایا محکم بن طفیل کا خط میرے پاس ہے۔ اس نے کہا وہ دیکھیں وہ تو میرے لشکر میں کھڑا ہے۔ اور کس نے خط لکھا ہے؟ فرمایا قیس ابن اشعث۔ اس نے کہا وہ دیکھیں قیس ابن اشعث تو میرے لشکر میں۔ اور کس نے خط لکھا ہے؟ ابن ربی۔ اس نے کہا ابن ربی تو یزید کی فوج میں ملازم ہے، تنخواہیں ان سے لیتے ہیں۔ امام آپ پر بات واضح ہو گئی کہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے یہ وفا کرنے والے نہیں، یہ مکر گئے، یہ موقع پرست، یہ مفاد پرست عقیدت مند ہے۔ اب بتائیں آپ کا فیصلہ کیا ہے؟
میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا امام علی مقام کا ہر قدم اتباع رسول کے مطابق. امام علی مقام نے اس سارے سفر میں کوئی ایک قدم بھی شریعت سے ہٹ کے نہیں اٹھایا. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں میں اور آپ اپنی ساری زندگی کے نیکیوں کی طرف اٹھائے ہوئے قدم اکٹھے کر لیں. حج کیا ہے، جمعے پہ جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے مسجد جاتے ہیں، نیکی کے سارے قدم ہم اکٹھے کر لیں، نواسہ رسول کے ایک قدم کا بھی موازنہ نہیں کر سکتے. جو اس سفر میں نواسہ رسول قدم اٹھائے، ہر قدم عین اتباع رسول میں اور شریعت کے مطابق اٹھائے. عمر بن سعد نے کہا کہ یہ لوگ مکر گئے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا اگر یہ میرے آنے کو پسند نہیں کرتے تو پھر راستہ کھول دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس مکے چلا جاتا ہوں. یہ امام علی مقام نے اتمام حجت کی ہے کہ لڑائی کی پہل میری طرف سے نہیں ہوئی، میں امن پسند ہوں، میں نے لڑائی کا آغاز نہیں کیا. اس لیے امام علی مقام نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں، راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھے مہلت دیں، میں عبید اللہ ابن زیاد سے اجازت لے لوں. امام نے کہا ٹھیک ہے. اس نے خط لکھا، سوار کو دوڑایا کوفے کہ جاؤ جا کے اجازت لے کے آؤ. عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے یقین ہے اجازت مل جائے گی، ہم راستہ کھول دیں گے، آپ واپس مکے چلے جائیں. عمر بن سعد نے خط میں لکھا کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ کوفہ ہے، حجاز کی ڈیوٹی ہماری نہیں. میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی واقعہ پنجاب میں ہو، سندھ حکومت ذمہ دار ہے؟ کوئی واقعہ پنجاب میں ہو، بلوچستان حکومت ذمہ دار ہے؟ نہیں. یہ بات لکھی اس نے عمر بن سعد نے گورنر کوفہ کو، عبید اللہ ابن زیاد. اس نے کہا ہمارا کوفہ صوبہ ہمارا جو ہے وہ کوفہ ہے، امام ہمارے صوبے سے واپس جانا چاہتے ہیں حجاز میں. اس وقت کتنے صوبے تھے اسلامی ریاست کے؟ 56 صوبے تھے. اس نے کہا امام ہمارے صوبے سے واپس حجاز میں جانا چاہتے ہیں، جب یہ واپس چلے جائیں گے مکے ہماری ڈیوٹی ختم ہے، اس لیے تم اجازت دے دو یہ واپس چلے جائیں مکے، یہاں امن رہے گا، یہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ خط اس نے لکھ کے بھیج دیا، سوار دوڑایا کوفے. وہ سردار جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا انہیں پتا چلا کہ امام تو واپس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر امام واپس چلے گئے، امام تو واپس مکے چلے جائیں گے اور ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمارے سر اتار دیے جائیں گے، کیونکہ ہمارا نام آ رہا ہے کہ ہم نے خط لکھ کے بلائے. اب دو کام کرو، ایک تو یہ کہ مکر جاؤ، اگر امام خط دکھائیں کہ یہ خط تم نے لکھے ہیں تو مکر جاؤ، کہو ہم نے خط لکھے. اور دوسری بات، اگر یزیدی حکومت تم سے وفاداری کا ثبوت مانگے کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں، تو امام کے خلاف تلوار چلانے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ جو خطوں میں لکھتے تھے کہ امام آئیں ہم آپ پر جان ماریں گے، اب وہ اپنی وفاداری یزیدی حکومت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے امام کے خلاف تلوار چلانے کو تیار ہو. شمر بیٹھا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفے میں. عمر بن سعد کا خط پہنچا. شمر نے وہ مشورہ دیا جو ان کوفی سرداروں کو پسندیدہ مشورہ تھا. شمر نے کہا عمر بن سعد تو مل گیا امام کے ساتھ، مجھے بھیجو، میں جا کے کربلا کو قابو کرتا ہوں، کنٹرول کرتا ہوں. لہذا تیسرا لشکر دے کے گورنر کوفہ نے شمر کو بھیجا. پہلے ہرایا تھا، پھر عمر بن سعد آئے، تیسرے نمبر پہ شمر ذوالجوشن آئے. جب وہ کربلا میں پہنچے 30,000 کا لشکر مکمل ہو گیا کربلا. شمر نے آ کے عمر بن سعد سے کہا تو ہٹ جا، اب میں سپہ سالار ہوں. وہ فیصلے کی گھڑی تھی. اگر اس وقت عمر بن سعد یزیدی لشکر کو چھوڑ دیتا، امام کے قدموں میں آ جاتا، جنت حاصل کر لیتا. لیکن اس نے کہا کہ میں کرسی نہیں چھوڑ سکتا، میں منصب نہیں چھوڑ سکتا، میں لڑوں گا امام کے خلاف. یہ فیصلہ کر کے اس نے اپنی آخرت برباد کر لی. اور کامیاب رہا، کھڑا یزیدی لشکر میں تھا، پر جب اس نے دیکھا نا جنگ کا منظر بن رہا ہے تو یزیدی لشکر چھوڑ کے امام کے قدموں میں آ گیا ہے.
قیامت تک جب بھی شہدائے کربلا پہ سلام پڑھا جائے گا اور بھی ان سلام والوں میں شامل ہوگا۔ شمر آیا، اس نے عمر بن سعد سے کہا تو ہٹ جا، میں سپہ سالار، اور ان کی بحث ہوئی۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، میں تیر چلاؤں گا، میں لڑوں گا۔ اس نے کرسی نہیں چھوڑی۔ دنیا چھوڑ کے، قربانی دے کے دین بچانا بڑا مشکل ہے۔ آج کا مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے قربانی بھی نہ دینی پڑے اور میرا مرتبہ بھی حضرت بلال حبشی کے قریب قریب پہنچ جائے۔ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ مذاکرات ہوئے، بیان کرتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے۔ یہاں نرم قالینوں پہ بیٹھ کے کربلا کو سنا جا سکتا ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ امام وطن میں تھے یا پردیس میں تھے؟ آدمی وطن میں ہو، مصیبت آئے برداشت کرنا آسان ہے، پردیس میں مصیبت آئے برداشت کرنا مشکل ہے۔ 1000 میل دور ہے وطن سے، پردیس۔ پھر صرف مردوں کا قافلہ کہیں جا رہا ہو، دشمن گھیر لے، مرد لڑ لیتے ہیں، لیکن اگر بہنیں ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، میری بہن وطن کیسے پہنچے گی؟ بہنوں اور بیٹیوں سے پیار کرنے والوں، ہم سب کی بہنیں اور بیٹیاں اکٹھی ہو جائیں سیدہ زینب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی، وہ رسول اللہ کی نواسی۔ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے۔ بھلا کوئی مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں جیسا سلوک مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ بلانے والے ہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے۔ پردیس، پردے دار بیویاں ساتھ، گھر کی عزتیں ساتھ، بلانے والے مکر گئے، بلکہ امام کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں ورنہ یہاں ذبح کر دیے جائیں گے، نسل مٹ جائے گی۔ جب انہوں نے امام کو بھی یہ مشورے دیے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور تلواریں اٹھا کے ڈرا کے بیعت کروانا چاہا، تو اس وقت امام عالی مقام نے فیصلہ کیا سنایا ہے؟ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ فرمایا جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ آخری کار دنیا سے جانا ہے، تو چند روزہ زندگی کے لیے ہم اپنے رب کے حکم کیوں توڑیں؟ ہم جیئیں گے تو اللہ کے حکموں کے مطابق جیئیں گے، اور اگر جان دینے کا وقت آیا تو اپنی جان رب کے راستے پہ قربان کر دیں۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ اخیر کیا ہوگا؟ آخر دنیا سے جانا ہی ہے، اخیر دنیا سے جانا ہی ہے۔ جب جسم بنائے ہی اس بناوٹ پر گئے ہیں کہ انہوں نے بوسیدہ ہونا ہے، تو ہم کیوں چند روزہ زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کریں؟ درس کربلا، پیغام امام علی مقام، موضوع ہے دین است حسین۔ تو میدان کربلا میں اسی موقع پر جب وہ امام کو بیعت کا کہہ رہے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتل۔ اگر دین مصطفیٰ کو آج حسین کے خون کی ضرورت ہے تو تلواریں آؤ، حسین اپنی گردن کو پیش کرنا۔ ایمان کو خراج تعظیم پیش کرنے کے مختلف طریقے ہیں، دین اور اسلام کو خراج تعظیم پیش کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے زبان سے کوئی ایمان کی تعریف کرے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ دوسرا طریقہ قلم سے کوئی لکھے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ تیسرا اور افضل ترین طریقہ یہ ہے سر قلم کروا کے کوئی ایمان کی قیمت ظاہر۔ میدان کربلا میں شہادت جو ہے ایمان کو خراج تعظیم ہے۔ شہادت ایمان کی عظمت کا اظہار ہے کہ ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ شہید جان دے دیتا ہے، ایمان کا سودا نہیں۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں یہی فرمایا اگر دین مصطفیٰ کو حسین کے خون کی ضرورت ہے تو تلواروں آؤ، حسین اپنی گردن کٹانے کو تیار ہے۔ خواجہ اجمیری پکار اٹھے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پھر امام علی مقام نے صرف یہ فیصلہ ہی نہیں سنایا کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کا دین پیارا ہے، بلکہ 72 یا 74 جب روایت دیگر 129 لاشیں اٹھائی ہیں
اور میں نے نہیں کہیں پڑھا یا کسی سے سنا کہ امام روئے ہیں، کوئی لاش اٹھاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں۔ امام لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں اور پڑھ کے آ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حر بن یزید جب آیا نا امام کے پاس تو امام نے فرمایا حر دکھ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن میرے دل میں اطمینان ہے۔ کیوں اطمینان ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے رب کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جناب جبریل کو دیا تھا۔ جب جبریل آئے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تیری خدمت کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے کہا پھر اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کفانی علمہ، میرے لیے یہ بات کافی ہے، اللہ کو علم ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہی جواب حضرت امام عالی مقام سرکار سید الشہداء دے رہے ہیں۔ فرمایا حر دکھ بڑھتے جا رہے ہیں پر میرے دل میں اطمینان ہے۔ کیوں اطمینان ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ہم نے امام کی عظمت کے بہت سارے پہلوؤں پہ چادر ڈال دی ہے، پردہ ڈال دی ہے۔ ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، کربلا کے شہیدوں میں ایک نام ہے بریر بن خدیر، امام کے غلاموں میں تھے۔ جنگ نہیں ابھی شروع ہوئی، بریر نے ایک ہنسنے والی بات کی تو ان کے ساتھ جو صحابی کھڑے ہیں انہیں جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا بریر تجھے نظر نہیں آ رہا کتنا ہولناک دن ہے اور تو ہنسنے ہنسانے کی بات کر رہے؟ راول پنڈی کے غیور مسلمانوں ذرا دل تھام کے سننا بریر بن خدیر نے جواب کیا دیا۔ بریر نے کہا میں نے دن رات نواسۂ رسول کے ساتھ گزارے، میں نے سفر کیا ہے نواسۂ رسول کے ساتھ۔ امام جہاں بھی بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی ایسی ایسی شانیں انہوں نے سنائی کہ میرے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب یہ جنگ کا میدان سجا نا تو میرا دل خوش ہو گیا، محبوب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ وہ بھی کوئی دل ہے جس میں اپنے خالق سے ملاقات کا شوق ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے جس دل میں دنیا کی تو ہر خواہش ہے، رب کی ملاقات کا شوق ہی نہیں۔ وہ دل خواہشات کا مدفن اور قبرستان تو ہو سکتا ہے کہ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار نہ ہو اور صرف دنیا ہو، وہ قبرستان تو ہو سکتا ہے خواہشات کا، وہ کسی ایمان کامل والے مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل اسی کا ہے جس کے دل میں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بریر نے کہا امام عالی مقام نے اللہ کی ایسی ایسی شانیں مجھے سنائی کہ میرے دل میں رب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب یہ لڑائی کا میدان سجا میرا دل خوش ہو گیا، محبوب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ یہ کس نے کہا؟ غلام نہیں ہے، آقا نے۔ اگر غلام کے دل کی کیفیت یہ ہے تو خود میرے آقا حسین کے دل کی کیفیت کیا ہو؟ تاریخ کی معتبر کتابوں میں جوں جوں آپ کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا آپ کے چہرے کا حسن بڑھتا جا رہا تھا، تابانی بڑھتی جا رہی تھی، چہرے کی رانائی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ حالانکہ غم جو ہے نا وہ چہرے کا حسن گھٹا دیتے، غم سے چہرہ مرجھا جاتا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جو شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا امام عالی مقام کے چہرے کا حسن بڑھتا جا رہا تھا۔ کس سے ملنے کا شوق ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم جیسے ناتواں، ہم جیسے کم علم لوگ فکر حسینی کی بلندی کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم امام عالی مقام کی بے بسی کو بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ جس طرح حضور کی شان ہے نا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ فقر اختیاری ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو امام علی مقام بھی اسوہ حسنہ کا عکس جمیل ہے کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں۔ اس لیے ہم بے بسی بیان کر کے ہائے حسین نہیں کہتے،
ہم امام کا حوصلہ بیان کر کے واہ حسین، سبحان اللہ، سبحان امام علی مقام کی عظمت کو سلام، امام علی مقام کے صبر کو، امام کی استقامت کو، امام کی جرت کو، امام کی عظیمت کو۔ انہیں ضرورت نہیں ہمارے سلاموں کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے گناہ بخشوانے کی۔ ان پر تو قیامت تک سلام پڑھے جاتے رہیں گے، وہ محتاج نہیں کہ ہم ان پر سلام پڑھیں یا انہیں سلام پیش کریں۔ ہاں ہم محتاج ہیں کہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سارے کہتے رہیں کہ آقا حسین ہم آپ کے ہیں، بات نہیں بنے گی جب تک خود امام ہمیں اپنے غلامی میں قبول نہ فرما لے، اور قبول اسے وہ کریں گے جو ذکر کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی اپنائے، عقیدہ بھی ان جیسا ہو، کردار اور عمل بھی ان کی اتباع میں ہو۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں حضرت شہزادہ علی اکبر کا واسطہ دے کر آپ سے کوئی چیز مانگوں تو میری جھولی میں ڈال دیں گے؟ واسطہ اتنا بڑا میں نے دیا ہے، کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا۔ جب اس محفل سے فارغ ہو کے گھر جائیں، باپ کے پیر پکڑ لیں اور پوچھیں ابا جی آپ میرے اوپر راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ باپ کہے پہلے تو کبھی تو نے پیر پکڑ کے نہیں پوچھا کہ میں راضی ہوں یا ناراض، آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہیں آج میں شہزادہ علی اکبر کا ذکر سن کے آیا ہوں، اس بیٹے کا جس نے باپ کے قدموں میں جان قربان کر دی تھی۔ والدین کو راضی رکھیں، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا کو تلاش کریں، والدین کا ہر حکم جو شریعت کے مطابق ہے اس کی اتباع واجب ہے۔ ہاں اگر والدین کو شریعت کے خلاف حکم دیں گے، ادب پھر بھی والدین کا کیا جائے گا لیکن حکم شریعت کا ہی مانا جائے گا۔ آج ہمارے گھر مکان بن گئے ہیں، گھر نہیں رہ گئے۔ مکان اینٹوں سے بنتا ہے، گھر ایک دوسرے کا احساس کرنے سے بنتا ہے۔ ہم حضرت علی اکبر کا ذکر بھی سنیں، حضرت امام زین العابدین کا ذکر بھی سنیں، اور پھر ماں باپ کا دل دکھائیں تو ہم نے ان کا ذکر سنا ہی نہیں۔ واقعہ کربلا ایک آب حیات ہے جو زندگی بدل دیتا ہے، جو دلوں کو، مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر، شہدائے کربلا کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔